اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ اسلامی معلومات شیئر کیا کریں۔ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کی اولاد یعنی یسہر کا بیٹا تھا۔ یہ شخص بہت ہی حسین اور خوبصورت آدمی مانا جاتا تھا۔ قبائل کے لوگ قارون کے لاجواب حسن و جمال سے اتنا متاثر تھے کہ اس کو لقب منور کہہ کر پکارتے تھے۔ خوبصورتی کے ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت مانا تانا عالم ملن نثار و با اخلاق شخص سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن یہ حسین صورت و سیرت کا انسان زیادہ دولت اور شہرت ملتے ہی ایک دم تبدیل ہو گیا۔ قارون نامی یہ شخص سامری کی طرح منافق، بزدل اور مغرور انسان ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی پیدا کر لی اور یہ شخص متکبر مغرور ہو گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ وہ اپنے تمام مال و دولت میں سے 1000واں حصہ ہی زکوٰۃ کے لیے مقرر کرے گا۔ چنانچہ قارون نے عہد کے مطابق زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے جمع شد مال کا حساب لگایا تو وہ ایک بہت بڑی بھاری رقم زکوٰۃ کے لیے مقرر ہو گئی۔ اتنی بھاری رقم کو دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا ایسا جن سوار ہو گیا کہ اس قارون نامی شخص نے زکوٰۃ دینے سے منہ پھیر لیا، بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو علیحدہ کرنے اور ایمان کمزور کرنے کے لیے اس خبیث قارون نے گندی اور گھٹیا چال چلنے کی ایک ترتیب سوچی۔ اس نے ایک خاتون کو ڈھیروں مال دولت دے کر رضامند کر لیا کہ وہ اس کی چال میں مدد کرے گی۔ اس نے عورت سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگائے گی۔ دوستو، اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے۔ قارون نے آپ کو ٹوکا اور جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا، آپ نے فلاں خاتون سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس خاتون کو میرے سامنے پیش کرو۔ قارون نے اس خاتون کو بلایا جس کو اس نے مال دے کر جھوٹا بہتان لگانے کے لیے رضامند کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو چیر دیا اور خیر و عافیت کے ساتھ فرعون سے نجات دلوائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون سے کہا، تم مجھے سچ سچ کہہ دے کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت ایک دم سہم گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ بڑے مجمع میں خاتون نے صرف جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، مجھ کو قارون نے بھاری مال دیا تھا کہ میں آپ پہ بدکاری کا جھوٹا بہتان لگا دوں۔ دوستو، یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سجدہ میں گر پڑے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع میں کھڑے لوگوں سے کہا، جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہی ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے علیحدہ ہو جائے۔ چنانچہ بڑے مجمع میں دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کے لوگ قارون سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو ارشاد فرمایا، اے زمین، تو اس قارون کو پکڑ لے۔ دوستو، یہ سنتے ہی زمین نے قارون کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دب گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون زور قطار دھاڑے مار کر رونے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا تو آپ نے اس کی ایک بات تک نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے وہ خبیث وہاں کھڑے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھنسا دیا ہے کہ وہ قارون کے سب مکان اور اس کے تمام خزانوں اور دولت پر قبضہ جما لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے فرمایا، اے اللہ پاک، قارون کا مکان خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ تو دوستو، ایسے ہی ہوا۔ قارون کا محل جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا اور سب کا سب زمین بوس ہو گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں جس کا ذکر یوں ہے، موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن ہو گیا۔ دوستو، اس نصیحت پر غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ تو دوستو، اس قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں سرمست ہو کر اس پیاری مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے لبریز ہو کر قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی ایذا رسائی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبانی ہی سنیے۔ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا
تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی۔ دوستو یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ نصیحت اور درس دیتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مال و دولت عطا فرمائے تو اس پہ فرض ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی تکبر کرنا چاہیے، کیونکہ دوستو دولت سے اللہ تعالیٰ ہی نوازتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے، اور انسان نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی آخرت کا۔ ہمیں ہمیشہ تواضع اور انکساری کی عادت اپنانا چاہیے، ہرگز و کرام و اولیاء کرام و صالحین کی اعزا رسانی و بدگوئی جیسی گستاخی سے بچنا چاہیے کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا ہم لوگ تصور و خیال تک بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستوں امید کرتے ہیں آج کی یہ نصیحت آموز اسلامی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ اسلامی ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں۔ دوستوں کمنٹ باکس میں اپنی رائے، تنقید، تعریف، اصلاح سے بھی آگاہ کیا کریں۔ دوستوں پچگانہ نماز کی ادائیگی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔